میں آپ تک حضور کے وہ 4 فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہیں، اور ان 4 احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور علی نور ہو جائے گی، زندگی میں روشنیاں بھر جائیں گی، زندگی میں اجالے آ جائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہے تو صلہ ملے گا، اور اگر نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلہ نہیں ملے گا۔ دوسری حدیث، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اپنا دین بھی بچا لیا، اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ تیسری حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ تمام بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کا نور اور حسن ہی اس بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ جو تمام اور ایسے کاموں کو چھوڑ دے جو فضول ہیں اور بے مقصد ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور با مقصد کاموں کی طرف مڑ جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ کسی بندے کا کہ وہ تمام ایسے کاموں کو چھوڑ دے، تمام افعال سے کنارہ کشی اختیار کر لے جو بے مقصد ہیں اور جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس کے اسلام کا حسن ہے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس ہمارا با مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ فضول کاموں میں ہم اسے صرف کر دیں۔ لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی اور بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں، یہ مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سنی ہیں، ان 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ ایک تو یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا، امام شافعی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستیاں ایسی کر لو کہ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، تم برائیوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے، ایک کہ وقت، اگر وقت کا استعمال صحیح نہ کیا جائے تو وقت کاٹ دیتا ہے، اور دوسری بات کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول کر لو، ورنہ نفس تمہیں برائیوں پر لگا دے گا۔ اپنے اوپر حالات اس طرح بنا لو کہ تمہیں ہر وقت نیکی ہی کی مجلسیں ملیں اور نیکی ہی کی ترغیب ملے، علماء کے پاس مطلب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا وہ اہتمام کیا جائے، اور اپنے اوپر اس طرح کے حالات لائے جائیں کہ صرف تمہیں نیکی ہی کی طرف اشارہ ہو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں دھکیل دے گا اور تم پھر اس طرف ہی لگ جاؤ گے۔ تو میرے اور آپ کے حضور نے فرمایا کہ کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ تمام بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ چوتھی حدیث سن لیجئے، میرے اور آپ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ میں اور آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے
पसंद करते हैं। जिस तरह हम सब चाहते हैं कि खैर व अफ़ियत, माल व दौलत, ऐश व उशरत और हर तरह की आसाइशें हम अपने लिए पसंद करते हैं, और यही हमें दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं और मोमिन कामिल नहीं जब तक वो वही चीज़ पसंद ना करे अपने मोमिन भाई के लिए जो अपने लिए पसंद करता है। और अच्छा है, कुछ खुद लोग ऐसे होते हैं कि खुद तो किसी से फ्रॉड नहीं करते, लेकिन किसी के साथ जब फ्रॉड हो रहा होता है, या तो उन्हें पता होता है या पता नहीं भी होता, तो जब उसके साथ ये मामला पेश आता है तो खुश हो रहे होते हैं। तो ये करना भी सही नहीं है कि वो कह रहे होते हैं कि हमारा शरीक है और इस तरह, लेकिन मेरे और आपके हुजूर ने जो फरमाया फिर उसके उलट हो जाता है। तो फरमाया कि उस वक्त तक कामिल ईमान हासिल नहीं हो सकता कि जो अपने लिए पसंद करते हो खुद अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो, ताकि माशरा अच्छा रहे, हर एक की तरफ खुशहाली हो। ये मेरे और आपके हुजूर का फरमान है। ये 4 अहादीस को अगर हम अपनी मन में उतार लें तो हमारी ज़िंदगियों में रोशनियाँ और उजाले हो जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको इन 4 अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हुआ, मा अलैना इल्लल बलाग।